تاخن اسلام میں سب سے زیادہ غلط روایات اور واقعات جن ادوار کے متعلق ملتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری دور، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دون خلافت اور واقع کربلا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر یقین کر بیٹھے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں سازشیوں نے پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا تاکہ سچ کسی کو نظر نہ آئے، کیونکہ اگر سچ نظر آ جائے تو سازشی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے مستند کتاب خلفائے راشدین ہے، جو کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی تسنن مبارکہ ہے۔ اب مدظ اللہ الاقدس سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شخن کامل ہیں۔ مقصود اگر یہ ہو کہ حضرت علی کے دون خلافت میں آنے والی مشکلات کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی ان کو جانچا جائے۔ اگر ان حالات سے قطع نظر کیا جائے تو حضرت علی کے دون خلافت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ دراصل حضرت علی کے دون خلافت میں جتنے بھی مسائل آئے اور جتنے بھی فتنے ظاہر ہوئے ان کی جڑیں حضرت عثمان غن کے دون خلافت میں مضبوط ہوئیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باغی شہادن عثمان غن کا باعث بنے وہی باغی حضرت علی کو خلافت سے اتارنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت عثمان کو شہید کر کے وہ خود برسر ناقدار آنا چاہتے تھے، مگر خلافت کی باغ حضرت علی کو سونپ دی گئی۔ اس طرح وہ سب قوتیں جو حضرت عثمان کے خلاف تھیں وہ شہادن عثمان کے بعد حضرت علی کے خلاف برسن پیکار ہو گئیں۔ حضرت عثمان نے کسی کو تلوار نیام سے باہر نہ کرنے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں شورش زوروں پر تھی۔ باغی اب رضی اللہ عنہ کے خلاف گلیوں میں آ چکے تھے۔ اس شورش کو روکا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ ہرگز پسند نہ تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لے۔ اس لیے اپنے تمام حامیوں کو منع فرمایا کہ ان کے لیے جنگ نہ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسی سوچ کے متعلق مسند احمد میں روایت درج ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہو چکے تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا اور کہا اب لوگوں کے امام اور حاکم ہیں اور اب کے ساتھ جو حالات پیش آ چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب 3 صورتیں ممکن ہیں، اب ان سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے، یا طواف باہر نکل کر ان باغیوں سے لڑائی کرے، آپ کے پاس طاقت ہے اور بہت سے افراد آپ کے ساتھ ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ حق پر ہیں اور ان لوگوں کا موقف باطل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جس دروازے پر موجود ہیں اسے چھوڑ کر اب گھر کی کسی دیوار میں راستہ بنا کر باہر نکل جائیں اور اپنی سواری پر سوار ہو کر مکہ پہنچ جائیں، یہ وہاں آپ کو مارنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اب بلا دال شام کی طرف چلے جائیں، وہ لوگ اہل شام ہونے کی وجہ سے اچھے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سن کر فرمایا رہا مسئلہ تمہاری بیان کردہ پہلی صورت کا کہ میں باہر نکل کر قتال کروں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا خون بہانے والا بنوں نون۔ دوسری صورت کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں کیونکہ یہ لوگ وہاں مجھے قتل نہیں کریں گے، تو گزارش ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک قریشی آدمی مکہ میں الحاد کا مرتکب ہوگا، ساری دنیا کا نصف عذاب صرف اس ایک آدمی کو دیا جائے گا، پس میں وہ آدمی نہیں بنوں گا۔ اور تمہاری بیان کردہ تیسری صورت کہ میں سرزمین شام کی طرف چلا جاؤں کہ شام کے لوگ اچھے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، تو گزارش ہے کہ میں اپنی ہجرت گاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کو نہیں چھوڑوں گا۔ مسند احمد 481۔ مسند احمد میں یہ روایت بھی ملتی ہے، سدوہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ایک صحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اب کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ، پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ چپکے سے باتیں کرنا شروع کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ فق ہونے لگا۔
پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا تو ہم نے کہا، اے امیر المومنین، اب ان باغیوں کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں؟ اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لیا تھا، اور میں ان حالات پر اپنے آپ کو صابر ثابت کرنے والا ہوں۔ مسند احمد 24,757۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کشت و خون کے متمنی نہ تھے۔ حضرت کعب بن احبار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرثیہ پڑھا، جس میں اب کی امن پسندی کا واضح اظہار ہے، جس کا مفہوم درج ذیل ہے۔ حضرت عثمان نے کشت و خون سے اپنے دونوں ہاتھ روک لیے اور اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا اور یقین کر لیا خدا ہمارے اور ان کے حال سے غافل نہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بلوا کرنے والوں سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ نہ کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ سلطان الاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس فرماتے ہیں، جان نثار کرنے والے اس وقت بھی اب حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ہر قیمت پر تیار تھے، مگر اپنے ان سب کو واپس کر دیا۔ خلافائے راشدین سواد 139۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان محصور کیے گئے تو محاصرہ کرنے والے 600 تھے، جبکہ اب کے ساتھ 700 صحابہ کرام اور ساتھی تھے، لیکن اپنے سب کو جنگ سے سختی سے منع فرمایا۔ طبقات ابن سعد جلد دوم سواد 142۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت عثمان نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جو تلوار نیام میں کر لے گا وہ آزاد ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہشتم و ہفتم سواد 183۔ حضرت عثمان اپنی شہادت سے آگاہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان نے کسی کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کے متعلق پہلے ہی مطلع کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی پیش گوئی کی اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ایک فتنے میں یہ بھی مظلوم شہید ہوں گے۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ درج کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کیا تو فرمایا، اس فتنہ میں یہ عثمان بھی مظلوم قتل کیا جائے گا۔ ترمذی 3708۔ یہاں تک کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان کون سی آیت تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اس کے متعلق مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آ گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے عثمان، تجھے قتل کیا جائے گا۔ اس وقت تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہوگا اور تیرا خون اس آیت پر گرے گا۔ سورۃ البقرہ 137۔ ترجمہ: ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ ترجمہ کنزالیمان امام احمد رضا۔ اور تجھے قیامت کے دن ہر مظلوم کا امیر بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تجھ پر رشک کریں گے، اور تو قبیلہ ربیہ اور مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ مستدرک حاکم 4555۔ جس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اس رات اپنے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب سے فرمایا کہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ مستدرک حاکم میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صبح کے وقت یہ خواب بیان فرمایا، میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اپنے فرمایا، اے عثمان، افطاری ہمارے پاس کرنا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن روزہ رکھا اور اسی دن اب کو شہید کر دیا گیا۔ مستدرک حاکم 4504۔ سلطان الاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس فرماتے ہیں، حضرت عثمان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اپنی شہادت کا پورا یقین ہو چکا تھا اور اب صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باغیوں کے بڑھتے ہوئے غصے اور جوش کو دیکھتے ہوئے اس یقین میں اضافہ ہو گیا تھا اور اپنے اس کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ جمعہ کے دن روزہ رکھا، ایک پاجامہ ضمن کیا کہ دوران شہادت کے بعد کہیں اب کی شرمگاہ برہنہ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ خلافائے راشدین سواد 143۔